اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 6، فائل نمبر 3، گناہ کبیرہ نمبر 40، چھوٹے گناہوں پر اصرار، صفحہ نمبر 85۔ 40واں گناہ کبیرہ کے جس کے بارے میں نص موجود ہے گناہوں پر اصرار کرنا ہے، یعنی بار بار گناہ کرنا۔ آمش امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کو گناہ کبیرہ کا ایک جز آپ اصرار کو گناہ کبیرہ کا ایک جز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 288 کہ جس گناہ صغیرہ کو بار بار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بنتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کبیرہ جس پر پریشانی ہو اور چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جائے اور پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی اس کی سزا باقی نہیں رہتی۔ یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دینے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 288 ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدا کی قسم جب تک بندہ اپنے گناہ کو بار بار کرتا رہے گا خدا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بھی واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تکرار سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ دیں گے۔ یعنی جو گناہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے چھوڑ دینے اور واجبات کی ادائیگی سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور بخش دیا جاتا ہے، وہ عبادات اور دعاؤں کے مقبول ہونے میں کس طرح سے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گناہ پر اصرار کرنا بجائے خود کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے دوسری تمام عبادات بھی قابل قبول نہیں رہتی۔ کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بدبختی کی ایک علامت گناہ کو بار بار کرنا ہے۔ مغفرت کے لیے شرط کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے، صفحہ 88۔ گناہ کو بار بار کرنے سے اس کے کبیرہ ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ خدا نے گناہ کو چھوڑ دینے کو گناہوں کی بخشش اور بہشت میں پہنچنے کی شرط قرار دیا ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کہ وہ لوگ جب بھی کوئی برا کام یعنی گناہ کبیرہ کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بار بار نہیں کریں گے تو اس کا انجام خدا کی مغفرت اور بہشت میں دائمی قیام ہوگا، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور باعمل لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ فاحشہ کے معنی برا فعل کے ہیں اور عام طور پہ اس کا استعمال زنا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس آیت میں اس سے مراد خاص طور پہ زنا ہے تو لا محالہ لفظ ظلم سے مراد خاص گناہ صغیرہ ہوگا، اور جملہ ذکر اللہ سے جو اس آیت میں موجود ہے یہ مطلب نکلے گا کہ توبہ اور استغفار کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے اور دل کی گہرائی سے خدا کی طرف رجوع کرے، ورنہ صرف زبانی استغفر اللہ، توبہ توبہ یا عادتاً جو بھی کہا جائے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور وہ جملہ ولم یسروا علی ما فعلوا نے توبہ اور استغفار کو گناہ پر اصرار نہ کرنے سے مشروط کر دیا ہے، کیونکہ گناہ کو بار بار دہرانا انسان کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کے ہوتے ہوئے خدا کی یاد سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور اس حالت سے مراد ہے خدا کے حکم کو اہمیت نہ دینا، اس کے حکم کی اہمیت کو لاپرواہی سے نہ جاننا اور اپنے آپ کو اس کے مقدس بارگاہ میں برتر سمجھنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں بندگی باقی نہیں رہتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کی یاد کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جان لیجیے کہ یہ واقعہ اس صورت میں رونما ہوتا ہے کہ جب جان بوجھ کر گناہ پر اصرار کیا جائے، اس لیے فرمایا ہے ہم یعلمون۔ سب سے بڑا گناہ، صفحہ 90۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب غرر آمدی جلد 1 صفحہ 151 گناہ کو بار بار دہرانے سے ڈرو اور اجتناب کرو، کیونکہ اصرار سب سے بڑا گناہ کبیرہ اور سب سے عظیم جرم ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اعظم الذنوب ذنبا اسرا علیہ صاحبہ، کتاب غرر آمدی جلد اول صفحہ 203۔ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کے مرتکب شخص اسے بار بار انجام دیتا رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار سب سے بڑا گناہ ہے۔ محقق خوان ساری علیہ الرحمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس جملے کی تشریح اور ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اسی لحاظ سے اس کے تکرار سے گناہ بھی زیادہ ہوگا، یعنی پہلے گناہوں کی نسبت دوسرا گناہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوبتا کو زبر سے پڑھا جائے اور ممکن ہے کہ ہوبتا کو زیر سے پڑھا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اصرار زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آیت ہے الاسرار اعظم ہوبتا۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اصرار کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے اصرار گناہ صغیرہ پر کیوں نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اصرار گناہ باقی تمام کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی تائید امام صادق علیہ السلام کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم کسی شخص سے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے اس کی عبادات اور اطاعت قبول نہ ہوگی۔ صفحہ 91۔ گناہ پر اصرار سے کیا مراد ہے؟ تمام فقہا کا اس بات پر تو اتفاق بلکہ اجماع ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اصرار کے معنی میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں ان کے کئی قول ہیں۔ ان میں تسلیم شدہ بات جو بالاتفاق اصرار اور کبیرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو صغیرہ گناہ کو انجام دینے کے بعد پشیمان نہیں ہوتا بلکہ اسے بار بار کرتا ہے، یعنی اسے مسلسل جاری رکھتا ہے، مثلا ریشمی کپڑے پہننا یا انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہننا جو مردوں کے لیے حرام ہے، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ ہونا شرعاً ثابت نہیں ہوا، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ اس لباس اور انگوٹھی کا پہننا ترک نہیں کرتا بلکہ اس کو پہننا مسلسل جاری رکھتا ہے تو وہ قطعی طور پر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نامحرم کو تاکتا یا دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا جاری رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ہر عمل پر شرمندہ ہو اور اپنے ہر نظر کے بعد استغفار کرے، تو ایسے اصرار کو فقہا نے بالاتفاق گناہ کبیرہ کہا ہے۔ جب کئی قسم کے گناہ صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کرتا ہو اور ان پہ پشیمان بھی نہ ہوتا ہو تو استغفار کرے، مثلا ریشمی لباس زیب تن کرے اور سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہنے، پھر ناپ محرم پہ نظر ڈالے اور اس سے ہاتھ ملائے اور جسم سے جسم ٹکرائے، تو شہید علیہ الرحمہ نے کتاب قواعد میں کچھ دوسرے فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ بھی صغیرہ پر اصرار اور کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی ان کے نزدیک لغت یا عرف عام کے مطابق ایک ہی قسم کے صغیرہ گناہ یا اصرار یا کئی قسم کے صغیرہ گناہوں پر اصرار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ کا ایک مرتبہ ارتکاب کرنا اس کا ارادہ ہے کہ دوسری دفعہ بھی انجام دیں گے اور یہ بھی اصرار ہے، یعنی صرف اس گناہ کو 2 مرتبہ انجام دینے کا ارادہ ہی اصرار ہے۔ شہید علیہ الرحمہ نے قواعد میں ایسی صورت کو اصرار حکمی کا نام دیا ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ کیے ہوئے گناہ پر پشیمان ہونا اور توبہ نہ کرنا اصرار ہے، یا اس گناہ کو انجام دینے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن تحقیق سے جو بات میری نظر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں آخری صورتوں میں لغت یا عرف عام کے لحاظ سے اصرار کا اطلاق مشکل ہے، بلکہ لفظ اصرار کے عرف معنی کے خلاف ہے۔ ان آخری 2 صورتوں کا ماخذ 2 روایات ہو سکتی ہیں۔ ایک جابر کی امام باقر علیہ السلام سے روایت جو گزشتہ آیت کے جملے ولم یسروا کی تفسیر میں فرماتے ہیں الاسرار ان یذنب فلا یستغفر اللہ ولا یحدث نفسہ بتوبہ فذلک الاسرار، اصول کافی جلد 1 صفحہ 288۔ اصرار یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے استغفار نہیں کرتا، اس کے چھوڑ دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہو، بس ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد اس اصرار کا مطلب بیان کرنا ہو جو اس آیت میں آیا ہے، نہ کہ وہ اصرار جو کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری آیت ابن عمیر نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، اس کا وہ حصہ جو یہاں دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، وسائل کتاب جہاد جلد 11 صفحہ نمبر 266، پاور کی
हर मोमिन को उसके किए हुए गुनाह की सज़ा मिलेगी सवाए इस सूरत के कि जबकि वो अपने किए पर पशेमान होगा, और जब भी वो पशेमान होगा, अपने गुनाह से ताइब होगा, तो शफाअत का हकदार है। जो अपने गुनाह पर पशेमान ना हो वो इसरार करने वाला है, और इसरार करने वाला बख्शिश के काबिल नहीं होता, क्योंकि दरअसल वो इस बात पर ईमान नहीं रखता जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया है। अगर उसे खुदा के वादों का यकीन होता तो वो ज़रूर पशेमान होता। इस हदीस में भी जाबिर की हदीस की तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने पशेमान ना होने और किए हुए गुनाह से तौबा और इस्तगफार ना करने को इसरार समझा है। चाहे दोबारा इस गुनाह का इर्तिकाब ना करे, बल्कि इसका इरादा भी ना रखता हो, लेकिन जैसा कि आप मुलाहिज़ा करेंगे कि अव्वल तो इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम का मौजू गुनाह कबीरा है, और एहतमाल है कि गुनाह कबीरा से तौबा ना करना इसरार हो, लेकिन गुनाह सगीरा में इस गुनाह को बार बार करना भी इसरार होता है। दूसरे इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम ऐसे मौजू से मुतल्लिक है जहाँ तौबा ना करना लापरवाही और खुदा के वादों से गफलत और गज़ब खुदा से अमान का बायस हो, और ज़ाहिर है कि ऐसी हालत में तर्क तौबा खुद अज़ाब इलाही से बेखौफ होता है, जो अपनी जगह पर गुनाह कबीरा में से है। ये भी हो सकता है कि इस शर्मिंदा ना होने और तौबा ना करने को मजाजन इसरार कहते हों। चुनांचे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से हदीस वारिद है तो फुल में कि गुनाह पर इसरार अज़ाब इलाही का परवाह ना करने का मुतरादिफ है, और अज़ाब खुदा से सिर्फ नुकसान उठाने वाला ग्रोही बेखौफ होते हैं। मुख्तसर ये कि इसरार की तस्लीम शुदा मायने गुनाह को बार बार करना है। इस गुनाह के बाद शर्मिंदगी और तौबा किए बगैर इस तरह के उर्फ़ आम में उसे ये कहा जाए कि उसने गुनाह जारी रखा या गुनाह में इजाफा करता है, बस ऐसे शख्स को इसरार करने वाला कहा जाता है। गुनाह को छोटा समझना, सफ़ा नंबर 96। बाज़ उलमा ने फरमाया कि हर सगीरा गुनाह इसरार करने से कबीरा हो जाता है, और इसकी चंद एक ऐसी सूरतें हैं जो गुनाह सगीरा पर सादिक आती हैं उसे गुनाह कबीरा में तब्दील करती हैं। मसलन गुनाह को छोटा समझना यानी जब किसी से कोई सगीरा गुनाह सरजद हो और वो उसे छोटा और हकीर समझे और अपने आप को खुदा की सज़ा का मुस्तहिक न जाने, तो उसका गुनाह कबीरा और वो गज़ब खुदा का मुस्तहिक हो जाता है, क्योंकि इस सूरत में उसने खुदा की ममानियत को अहमियत नहीं दी और बंदगी के रास्ते से खारिज हो गया, और रवायात की सराहत के मुताबिक ऐसा गुनाह काबिल बख्शिश नहीं होता। कलाम की बुनियाद ये है कि तमाम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब बरतने के बाद भी सगीरा गुनाहों के बारे में पूछ गछ ना होना सिर्फ खुदा का फजल और रहमत है, वरना खुदा की हर ममानियत के लिए चाहे कबीरा हो या सगीरा अक्ल की रूह से सज़ा का हकदार होना साबित है, और जाहिर है कि फजल खुदा सिर्फ उस शख्स पर होता है जो उसकी अताअत और बंदगी की राह से नहीं हटता, और जो कोई तकब्बुर और नखरे करने वाला हो, अपनी बेमाइगी और खुदा की अजमत और बुजुर्गी को नहीं पहचानता हो और उसी वजह से अपने गुनाहों को हकीर समझता हो, इस पर खुदा का फजल नहीं होगा, बल्कि ऐसा शख्स जिल्लत और रुसवाई का सजावार होगा। गर्ज खुदाबंद आलम ने अपने फजल से उस शख्स के सगीरा गुनाह को कबीरा गुनाह के छोड़ने के बाद बख्श देगा जो अपने गुनाह को छोटा और हकीर नहीं समझता। वसाइल जिल्द 11 सफ़ा 246। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे भारी और सख्त गुनाह वो है जिसको करने वाला उसे कमतर यानी हकीर समझे। वसाइल शिया जिल्द 11 सफ़ा 247। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बख्शे ना जाने वाले गुनाहों में एक गुनाह एक शख्स का ये कहना भी शामिल है कि ए काश इस गुनाह के अलावा जो मैंने किया है और किसी के बारे में कोई मुआखज़ा ना होता, यानी ये गुनाह कुछ भी नहीं है। और इमाम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया वसाइल शिया जिल्द 11 सफ़ा 247 में कि उन गुनाहों से डरते रहो जिन्हें छोटा और हकीर समझा गया है, यकीनन खुदा की तरफ से उन्हीं के बारे में बासपुरस की जाएगी, और ये छोटे छोटे गुनाह उस शख्स पर जमा कर दिए जाएंगे यहाँ तक कि वो बड़ा गुनाह बन जाएगा और उसे हलाक कर देंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काफ़ी बाबुल इस्तखार में इस्तखारुज़्ज़ंब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 287, उन गुनाहों से डरो और बचो जिन्हें छोटा और हकीर समझा गया है। रावी ने पूछा, कौन से गुनाह हकीर हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स गुनाह करने के बाद ये कहे कि अगर इस गुनाह के सिवा मेरा कोई और गुनाह ना होता तो मैं कितना खुश नसीब होता। ये गुनाह तो छोटा और नाचीज़ है। गुनाह पर खुश होना, वो बातें जो गुनाह सगीरा को
کبیرہ بنا دیتی ہیں، ان میں کیے ہوئے گناہ پر خوشی اور مسرت محسوس کرنا بھی ہے، کیونکہ خدا اور قیامت پر ایمان لانے کا لازمہ کیے ہوئے گناہ پر افسردہ اور پریشان ہونا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 266، جس شخص کو اس کے نیک اعمال مسرور کرتے ہیں اور برے اعمال اس کو افسردہ بنا دیتے ہیں، وہ مومن ہے۔ جیسا کہ خدا بڑا ہے، اسی طرح اس کے امر اور نہیں کے مخالفت بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت اس گناہ کی طرف نہ دیکھو جو تمہاری نظر میں چھوٹا ہے، بلکہ اس خدا کی عظمت اور بزرگی پر نظر رکھو کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو۔ وسائل الشیعہ کتاب جہاد جلد 11 صفحہ 247۔ جس طرح گناہ پر پریشانی اور افسردگی اسے مٹا دیتی ہے اور اس کے مرتکب کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ پر خوشی و مسرت اسے بڑا اور مضبوط و مستحکم کرتی ہے۔ در حقیقت گناہ پر مسرور ہونا قہر و عذاب الہی سے لاپرواہی برتنا ہے کہ اس گناہ کی بڑائی الا من مکر اللہ کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاد وسائل جلد 11 صفحہ 240 کہ جو شخص گناہ کرتے وقت خوش ہوتا اور ہنستا ہے تو وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، اور یہ بھی فرمایا مصدرک میں کہ گناہ کی 4 باتیں خود اس گناہ سے زیادہ بدتر ہیں: گناہ کو چھوٹا سمجھنا، اس پر فخر کرنا، اس پہ مسرور ہونا، اس پر اصرار کرنا۔ صفحہ نمبر 100 گناہ کو آشکار کرنا، اپنا گناہ دوسروں کے سامنے آشکار کرنا اور نقل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار حکم خدا کی توہین بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 428، جو شخص نیک عمل انجام دے کر اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے تو وہ نیکی اس نیکی کے مقابلے میں جو کہ ظاہر ہو جاتی ہے 70 گنا ہوتی ہے، اور جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگر اسے بے حیائی اور شریعت سے بے اعتنائی کی بنا پر ظاہر کر دے تو وہ خدا کی نظر میں ذلیل ہوگا، یعنی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور خدا کے لطف و کرم سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس نے اسے شرم و حیا کی بنا پر چھپائے رکھا تو بخش دیا جائے گا۔ جان لیجیے کہ 2 صورتوں میں گناہ کا اظہار نقصان دہ نہیں ہوتا۔ پہلی صورت یہ کہ جب عقل اس کا تقاضا کرے، مثلاً ڈاکٹر کے سامنے اس کا اظہار کرنا اگر علاج کے لیے ضروری ہو، یا کسی عالم کے سامنے اس کے حکم معلوم کرنے کے لیے ضرورت کا تقاضا ہو۔ دوسری صورت بارگاہ خداوندی میں اظہار بندگی اور بیچارگی کے مقام میں اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ مثلاً عمومی طور پر عرض کرے خداوندہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، روح سیاہ ہوں، گناہ کے طوفان میں غرق ہوں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، مجھے بخش دے۔ لیکن ایک خاص گناہ کا ذکر کرنا نامناسب ہے، جیسے کہ میں شراب پی رہا ہوں وغیرہ، بلکہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں گناہ کا اقرار کرنا بہترین عبادت اور مناجات ہیں۔ توبہ کی قبولیت اور دل میں نور ایمان روشن کرنے اور درجات بلند ہونے کے لیے بہت مفید ہے۔ غرض گناہ کا عمومی اعتراف اور غلطی کا اقرار غرور و تکبر کی ضد ہے اور بزرگان دین کا پسندیدہ شیوہ ہے، یہاں تک کہ وہ خطوں اور کتابوں میں اپنا لقب عاصی مذنب یعنی گناہ گار، عقل یعنی سب سے کمتر، خطاطی یعنی خطا کار، احقر العباد یعنی سب سے حقیر بندہ وغیرہ کے لقب لکھا کرتے تھے۔ صفحہ 101 انسان کی معاشرتی حیثیت اور گناہ۔ جب کوئی شخص معاشرے میں اس طرح معروف ہو کہ اس کے کردار اور گفتار کا لوگوں کے حالات پر اثر پڑ سکتا ہو، مثلاً اہل علم اور پاکیزگی اور تقویٰ میں مشہور لوگوں سے جو دنیا والوں کی روحانی پیشوائی کے قابل ہوتے ہیں، جب کوئی گناہ صغیرہ بھی سرزد ہوتا ہے تو اس سے لوگوں میں گناہ کبیرہ کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے گناہ سے ان کا ایمان اور عقیدہ بھی ڈگمگانے لگتا ہے، تو اس شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کا صغیرہ گناہ بھی منکر کے حکم کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ عقل و شرع کی نظر میں اہل علم اور صاحبان فضل کی اہمیت اور حیثیت زیادہ ہے، اس لیے ان کے گناہ صغیرہ جاہلوں کے گناہ کبیرہ کے مساوی ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کافی جلد 1 صفحہ 48 باب لزوم الجنہ۔ حضرت ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل کے 70 گناہ بخش دیے جائیں گے، اس سے قبل کہ عالم کا 70 گناہ بخشا جائے۔
محقق خوان سالی حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جملے کی تشریح کہ ذلت العالم تفسد العوالم اور ترجمے میں فرماتے ہیں کہ عالم کی لغزش سے کئی عالم کو خراب کر دیتی ہے۔ عالم کی غلطی سے وہ گناہ مراد ہے جو وہ خود کرتا ہے، یا وہ غلطی اور خطا ہے جو اسے حکم شرعی کے اجرا کے سلسلے میں واقع ہوتی ہے، اور ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک کئی جہانوں کو فاسد کر دینا اس اعتبار سے ہے کہ جب عالم علم اور عقل رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی برائی اور قباحت اکثر لوگوں کی نظر سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اسے بہت معمولی شمار کرتے ہیں، اور جو خطا اور غلطی وہ کسی شرعی حکم میں کرتا ہے تو ممکن ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بہت سے لوگوں میں ایک عرصے تک جاری رہے، ان لوگوں کے بہت سے کاموں کی بنیاد اسی حکم پر رکھی رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالم گناہ سے اجتناب کرنے اور اپنے آپ کو خطا اور غلطی سے دور رکھنے میں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے، اور آپ ہی نے یہ بھی فرمایا کہ عالم کی غلطی کشتی کے ٹوٹ جانے کی مانند ہے جو خود بھی غرق ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غرق کر دیتی ہے۔ آمدی جیم جلد 4 صفحہ 109 صفحہ 103۔ اسرار واقعاً گناہ کبیرہ کا حکم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ گناہ صغیرہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک استحقار یعنی حقیر سمجھنا، لاپرواہی برتنا، اور دوسرا استصغار یعنی الف سین تے صاد غین الف رے چھوٹا سمجھنا، اور تیسرا اپنے کیے ہوئے گناہ پر خوش ہونا، چوتھا بار بار انجام دینا اور توبہ نہ کرنا، پانچواں علم یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس کے بار بار کرنے سے کبیرہ بنتا ہے، تو ان صورتوں میں صغیرہ واقعاً کبیرہ بن جاتے ہیں جس کے لیے سخت عذاب کا وعدہ ہے۔ دوسری بات، علماء اور فقہاء کی اصطلاح میں یہ قدر مسلم یہ ہے کہ مذکورہ 4 قسموں کے گناہ جب گناہ کبیرہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس حالت میں آیا صغیرہ گناہ میں ملوث شخص فاسق اور اس کی عدالت کا خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حقیقت حال معلوم نہیں، لیکن بظاہر عدالت باقی رہتی ہے۔ صفحہ 104۔ اصرار کا تعین عرفاً ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اصرار یہ ہے کہ کسی ایک معین گناہ کو بار بار کیا جائے لیکن ہر بار گناہ کے بعد نہ پشیمان ہو، نہ توبہ کرے، یا پھر مجموعی طور پر متعدد قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرے، لیکن ایک گناہ کے تکرار ان کی کثرت کی تعداد کتنی ہو اس کا تعین عرف عام سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مقررہ پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ اپنے باہمی اختلاف اور کبیرہ گناہوں سے قریب اور دور ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض 3 دفعہ میں کبیرہ ہو جاتے ہیں، بعض اس سے زیادہ مرتبے میں، کچھ کم مرتبے میں، بہرحال اس بات کا تعین عرف عام سے ہوتا ہے۔ صفحہ 104۔ قابل توجہ زیر نظر کتاب گناہان کبیرہ جلد 6 تک جتنے گناہوں کا ذکر 40 عنوانات کے ضمن میں کیا گیا ہے وہ ایسے گناہ ہیں جن کا کبیرہ ہونا معتبر احادیث میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں کے باب تعین الکبائر میں کتاب جہاز سے 2 مرسل روایات نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک استحلال اہل بیت علیہ السلام ہے جس کا عنقریب کبائر غیر منصوص کے ضمن میں بیان ہوگا۔ یہاں پر الحیف فی الوصیہ کا مختصر طور پر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ نصب میں بیان ہونے والے گناہوں میں سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ الجنف فی الوصیہ، وصیت میں حیف کے معنی ہے تمام ورثہ یا ان میں سے کچھ پر اس طرح ظلم و ستم توڑنا کہ انہیں وراثت سے محروم کر دے۔ تفسیر قمی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں فمن خاف من موص جنفا او اثما کی تشریح کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ حیف یہ ہے کہ کچھ ورثے کو نواز دے اور کچھ کو ارث سے محروم رکھے، اور اسم یہ ہے کہ آتش کدوں کو آباد کرنے اور منشیات تیار کرنے کا حکم دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام کام میں صرف کرنے کی وصیت کرے۔ دونوں صورتوں میں یہ ذمہ داری وصی پر عائد ہوتی کہ وہ ان میں سے کسی بات پر بھی عمل نہ کرے۔ فقیر وارث کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر وارث امیر ہو تو وصیت کرنے والا اپنا تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت وارث کے اجازت پر موقف ہے۔ اگر بعض ورثہ مفلس یا زیادہ نیک اور متقی ہوں تو وصیت کرنے والا اپنا تہائی مال میں سے کچھ مال کی ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ ان کے ورثے کے حق سے
ज़्यादा होने दे दे। अगर वारिस मुफलिस हो तो बेहतर ये है कि वसीयत ना करे या 5वें या छठे 1/4 हिस्से से ज़्यादा की वसीयत ना करे, क्योंकि मुफलिस वारिस की ज़रूरत पूरी हो जाना खुद नेकी के बेहतरीन मसारफ में से है, क्योंकि ये सिलाए रहम है, ख़ुसूसन जब वारिस बालिग ना हो। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहरुल अनवार जिल्द 23 सफ़ा 46, जदीद जिल्द नंबर 103 सफ़ा 197, मेरे नज़दीक तरके के 5वें हिस्से की वसीयत करना इससे बेहतर है कि मैं चौथाई हिस्से की वसीयत करूं, और चौथाई की वसीयत तिहाई की वसीयत से बेहतर है। जिस शख्स ने अपनी जायदाद की तिहाई हिस्से की वसीयत की, उसने गोया कुछ भी ना छोड़ा, यानी जितनी की वसीयत कर सकता था और जिससे वर्सा को महरूम रख सकता था, वो काम किया गया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल शुदा बहारुल अनवार जदीद जिल्द 103 सफ़ा 199, मुस्तहिब है कि कोई शख्स अपने माल में से कुछ मिकदार अपने उन रिश्तेदारों को देने की वसीयत करे जो उसके वारिस नहीं हैं, और अगर कोई इस तरह की वसीयत ना करे तो मरते वक्त उसका अमल अल्लाह की नाफरमानी पर तमाम होगा, और शायद उसके गुनाहगार होने का सबब यह हो कि उसने हकूक़ रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखा, जो अहम वाजिबात खुदा में शामिल हैं। और ऐसी सूरत में जबकि इस तरह की वसीयत ना करना लोगों के नज़दीक उर्फ़न क़तअ रहम हो, मसलन किसी दौलतमंद शख्स के ऐसे गरीब रिश्तेदारों जो वारिस ना हो और उनके बारे में वसीयत ना करे, तो कतई तौर पर हराम और कबीरा गुनाह में से है, जैसा कि जिक्र किया जा चुका है। सफ़ा 107, वारिस दूसरों पर मुकद्दम है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंसार में से एक शख्स का इंतकाल हो गया। उसके कई छोटे छोटे बच्चे थे और दुनियावी माल में से उसके पास सिर्फ 6 गुलाम थे। मरते वक्त उसने सबको आज़ाद कर दिया। जब उसके इस अमल को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लम ने फरमाया, तुमने उसके साथ क्या किया? उन्होंने कहा, हमने उसे दफन कर दिया। आप सल्लम ने फरमाया, वाफ़ी जिल्द 7 सफ़ा 9, अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे मुसलमानों के साथ दफन नहीं होने देता, क्योंकि उसने अपने बच्चों को लोगों से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। शरीयत के मुताबिक तरके की तकसीम 108, खुलासा ये है कि किसी शख्स के लिए अपने तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत जायज़ नहीं है। अगर वो ऐसा करे तो उसके वसी पर लाजिम है कि वो फ़कत तिहाई माल की वसीयत पर अमल करे, मगर उसके वारिस को इजाज़त दे। इसके अलावा हराम कामों में वसीयत करना जायज़ नहीं है, और वसी पर वाजिब है कि अगर मरने वाले ने वसीयत भी की है तो उस पर अमल ना करे और नेक कामों में सर्फ करे। इसके अलावा बाज़ वर्सा को अर्श से महरूम करना भी जायज़ नहीं है, और वसी पर वाजिब है कि उनका जो हिस्सा खुदा ने मुकर्रर कर दिया है वो उनको दे। वसीयत के मसाइल जानने के लिए रसाइल अमलिया और फ़िक़ही किताबों की तरफ रुजू करें। अगर ऐसे मालदार शख्स के जिसके पहले तबके के वर्सा यानी औलाद और वालिदैन मौजूद हों, और दूसरे तबके के मसलन भाई बहन और तीसरे दर्जे के रिश्तेदार मसलन चचा फूफी खाला मामू तही दस्त हों, तो उसे वसीयत करना चाहिए कि उसके तरके में से कुछ गरीब रिश्तेदारों को भी दिया जाए। अगर वो ऐसी वसीयत ना करे और अरफन कता रहम करे तो वो गुनाहगार मरा, जैसे कि बयान किया जा चुका है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि हसन अफ्तस जो आपके चचा का बेटा था, आपके माल में से 70 अशरफियाँ दी जाएं। इसके अलावा आपने अपने कई रिश्तेदारों के बारे में वसीयत की कि कुछ माल उनको भी दिया जाए। एक शख्स ने कहा, ए आका, आप ऐसे शख्स को अता कर रहे हैं जिसने आप पर हमला किया और वो चाकू से आपको कत्ल करना चाहता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये चाहते हो कि मेरा शुमार उन लोगों में ना हो जिनकी खुदा ने सिला रहमी की बिना पर तारीफ़ की है, और उनकी तारीफ़ में फरमाता है, वल्लज़ीना यसलूना मा अमरुल्लाह बिही अन युवस्सिलू व यख़शौना बिरब्बिहिम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, और पूरी हदीस कता रहम की बहस में नकल की गई है। सफ़ा 110, दूसरा बाब, वो कबीरा गुनाह जिसके बारे में कोई नस नहीं है। पहली फसल, जैसे कि किताब के शुरू में जिक्र किया गया था कि गुनाहों का कबीरा होना 4 में से किसी एक तरीके से साबित होता है। अव्वल, उसके कबीरा होने को किसी मुस्तनद नस में सराहतन बयान किया गया हो, या दूसरे कुरान मजीद में, या किसी मोतबर रिवायत में सराहतन या ज़िमनन इसके लिए जहन्नुम और अजाब का वादा किया गया हो। तीसरी, किताब या सुन्नत में ये सराहतन बयान किया गया हो कि ये गुनाह उन कबीरा गुनाहों से भी बड़ा है जिनका कबीरा होना मज़कूरा वाला 2 तरीक़ों से साबित हो चुका है। चौथे, वो गुनाह जो दीनदार अफराद के नज़दीक बड़ा हो,
پہلی قسم پہلے باب میں 40 گناہوں کے سلسلے میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ بقیہ 3 اقسام دوسرے باب کے 3 فصلوں میں بیان کی جائیں گی۔ ان گناہوں کو شمار کرنے سے پہلے کہ جن کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ جان لیجئے کہ اس حکم کا ماخذ وہ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت ابن ابی یعفور کے صحیح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ وسائل میں ہے کہ کسی شخص کی عدالت ان کبیرہ گناہوں کے ترک کرنے سے پہچانی جاتی ہے کہ جن کے لیے خدا نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اس فرمان سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے کبیرہ ہے۔ اس طرح صحیحہ علی بن جعفر علیہ السلام میں ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ان گناہان کبیرہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 276۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے خدا نے دوزخ لازم کر دی ہے، اور کافی میں امام صادق علیہ السلام کا اسی طرح کا قول حلبی سے نقل کیا گیا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کافی جلد 2 صفحہ 276، جسے حکمت عطا کی گئی ہے اسے بہت زیادہ خیر بھی عطا کی گئی ہے، تو امام علیہ السلام نے حکمت کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، کافی جلد 2 صفحہ 284۔ امام کا پہچاننا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا امام کو نہ پہچاننے والے اور گناہان کبیرہ سے اجتناب نہ کرنے والے وہ ہیں جن کا ٹھکانہ خدا نے دوزخ بنایا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 277۔ محمد بن مسلم آپ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ خدا نے جس گناہ کی سزا جہنم قرار دی ہے وہ سب سے کبیرہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ بہت سی نصوص خاص طور پہ صحیحہ عبدالعظیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے لیے قرآن مجید یا سنت معتبرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام کی طرف سے خاص طور سے آتش جہنم کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے، خواہ صراحتاً اور براہ راست ہو، جیسے بے نمازی کا دوزخ میں جانا۔ چنانچہ فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف یعنی ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں، نفسانی خواہشات کے چیلے بن بیٹھے، عنقریب یہی لوگ گمراہی جہنم سے جا کر ملیں گے یا بالواسطہ جہنم میں ہو، جیسا کہ روایت میں ہے کہ تارک الصلاۃ مشرک، نماز ترک کرنے والا مشرک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، خواہ اس کا عمل کا عوض صراحتاً آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاہُونَ، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں یا ضمناً وعدہ کیا گیا ہو۔ مثلاً حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک صلاۃ متعمد فقد برئ من ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 29۔ جو کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرے گا وہ خدا اور اس کے رسول کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جملے میں نماز ترک کرنے والے کے ابدی عذاب اور ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ صحیح عبدالعظیم میں ترک نماز کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں اسی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ اس بات سے ابن عباس کے اس قول کا صحیح ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ 7 کے مقابلے میں 700 کے قریب ہیں، کیونکہ جن گناہوں کے لیے کتاب یا معتبر سنت میں صراحتاً یا ضمناً عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت ہیں۔ اگر انہیں تفصیلاً علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو 700 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور ان کا جمع کرنا بھی وقت کی کمی کے باعث سخت دشوار اور زحمت طلب ہے۔ اس لیے یہاں ان میں سے کچھ ایسے گناہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جن میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ جو گناہ پہلے باب میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کبیرہ ہیں کہ جن کا کبیرہ ہونا صراحتاً بھی بیان کیا گیا ہے اور جن کے لیے عذاب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔